السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ایک بات کہتا چلوں، دنیا کی کسی کتاب کا کوئی مضمون ہے تو اس مضمون کا پہلا جملہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہوا تو دوسرا جملہ سمجھ میں نہیں آتا، یا تو مضمون کا موضوع بدل جاتا ہے یا نہیں تو مضمون ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک کتاب میں ایک شہر کا تعارف ہے، جیسے یہ حیدرآباد شہر ہے، اس میں 4 مینار ہے۔ اگر پہلے جملے کو غائب کر دیا جائے تو دوسرا جملہ یہاں 4 مینار ہے، کہاں ہے؟ دہلی میں ہے، بمبئی میں ہے کہ بنگلور میں ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا، موضوع بدل جاتا۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی کسی بھی سورت کی پہلی آیت کو سمجھ گئے تو دوسری آیت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور مقصد قرآنیہ بھی پورا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھنے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کے لیے قرآن کریم کی اصل غرض و غایت مخفی رہ جاتی ہے۔ تو ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے ان میں سے 2 آیات کی تلاوت کی ہے، اب ان کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ الف لام میم، یہ حروف جو بعض صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں مخطیات کہلاتے ہیں، اور قرآن کریم کی 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ عام طور پر ترجموں میں ان کے معنی نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کتاب میں کجی باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے لا ریب، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور اس میں کجی باقی رہے۔ حالانکہ صحابہ سے ثابت ہے کہ یہ حروف الفاظ کے قائم مقام ہیں، اور حروف سے الفاظ کی طرف اشارہ کرنا تقریباً زبانوں میں ہے۔ آج کل خاص طور پر انگریزی زبان میں عام رواج ہے۔ USA شارٹ فارم، اس کا فل فارم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ اسی طرح عرب کے علاقوں میں عربی زبان کا بھی یہ دستور تھا، لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الف لام میم کے معنی ان اللہ عالم ہے، یعنی میں اللہ کامل علم رکھنے والا ہوں۔ انا کا پہلا حرف الف ہے، اللہ کا درمیانی حرف لام ہے، عالم کا آخری حرف میم ہے۔ یہاں اور ایک نقطہ پیش کر دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الف لام میم معنی ان اللہ عالم، یعنی میں اللہ تمام علوم کا جاننے والا ہوں۔ اب تمام علوم کا اجتماع قرآن کریم میں ہے، اس لحاظ سے الف لام میم قرآن کریم ہوا، جس کی آمد کی بشارت سابقہ کتب سماوی میں موجود ہے، اور اس قرآن کریم کی سب سے اول پیرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ مجسم قرآن ہوئے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم ہوئے۔ اسی لیے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی یہ وہ مجسم کتاب ہے جس کی آمد کی بشارتیں سابقہ کتب سماوی میں موجود ہیں،
اور مجسم کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادیان سابقہ کو انتظار تھا، اور اس طرح ازل سے ابد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہوئے۔ اس طرح الف لام میم کی تشریح ہوئی تو اگلی آیت خود بخود عیاں ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کریم، اللہ تعالیٰ اس کو الکتاب یعنی یہ خاص کتاب کہا ہے۔ ذالکہ کے معنی وہ کے ہیں، مگر یہاں عظمت قرآن ظاہر کرنے کے لیے یہ بولا گیا ہے، یا ذالکہ سے اشارہ بعید ہے، یعنی پیچھے مندرجہ بالا حرف، مندرجہ بالا جملے کو بعید کہتے ہیں۔ ذالکہ سے اشارہ بعید ہے، یعنی کتاب موعود کے طرف بھی ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب، چونکہ دنیا کے تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، جس کا انتظار تمام مذہب والوں کو تھا، لہذا ہم اس کی تشریح یوں کر سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تمام ادیان عالم کو تھا۔ واقعی یہ قرآن مجید کل ادیان سابقہ کے کتب کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں ہر انسان کے لیے مکمل قانون ہے، کیا بحیثیت روحانی اور کیا بحیثیت جسمانی، سب موجود ہے۔ امتحاناً جس قدر دنیا میں مذہبی مسلمہ کتب ہیں، ان کو کہیں سے بھی پڑھیں، جو مضمون وہاں آئے گا اس کو سورہ فاتحہ کے 7 آیتوں میں پاؤ گے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ بھلا کوئی شخص دنیا کی کسی کتاب میں یہ خوبی بتا سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ کوئی اصول، کوئی خوبی بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہ پائی جاتی ہو، اور جو شخص اس پر عمل پیرا ہے اس کو مجسم قرآن کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ایک موقع پر اپنے آپ کو مجسم قرآن کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قنافر رسول تھے، وہ بھی مجسم قرآن تھے، اور زمانے کا امام بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر مجسم قرآن یعنی قنافر رسول بنتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، تا قیامت انسان اسی سے زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ ریب وہ شک ہے جس کی تہمت ہو۔ یہاں قرآن کریم میں ریب کی نفی کی ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے جس کی صداقت کے لیے اسی سورت کے آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ اس سے کوئی مخالف آج تک برابر نہیں لے آ سکا، اس لیے یہ دعویٰ سچا اور ثابت شدہ پایا۔ اور اس کے بعد ہدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ خدا یہاں بمانے ہادی کے ہے، یعنی ہدایت دینے والا، ایسی راہ پہ چلانے والا جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تقوی اصطلاح شریعت میں اپنے آپ کو گناہ میں پڑنے سے بچانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو مانے لیتے ہیں۔ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس سے ڈر کر بچے یا اس سے اپنے آپ کو بچائے۔
یا اس سے دور ہو جائے، بلکہ اللہ کی طرف سے آنا اور اس کا قرب حاصل کرنا تو عین انسانی زندگی کی غرض ہے۔ حقیقت میں متقی وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت کرنے والا ہو۔ ان حقوق کو ضائع کرنا ہی گناہ ہے، چونکہ ہر قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے رکھے ہیں۔ اگر ڈرنا یا خوف کرنا مراد لیے جائیں تو اس سزا سے ڈرنا ہے جو گناہ پر ملتی ہے۔ یہاں ہدی للمتقین یعنی متقیوں کے لیے ہدایت۔ متقی وہی ہے جو اپنے آپ کو حق تلفیوں سے ضرر دینے والی چیزوں سے یا گناہ سے بچاتا ہے۔ ہدایت صرف انسانی جد و جہد سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے ساتھ من جانب اللہ ہدایت بھی چاہیے تاکہ وہ اسے روشنی کا کام دے۔ انسانی جد و جہد سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے روشنی کی بھی ضرورت ہے، اسی سے منزل مقصود حاصل ہوتی ہے۔ انسان جس قدر تقوی میں ترقی کرتا چلا جائے، اسی قدر اس کتاب میں نئی سے نئی روشنی آئندہ ترقیات کے لیے پائے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی مقام پر پہنچا کر یہ کتاب عاجز ہو جائے اور کہے کہ اس سے بڑھ کر کسی درجے پر پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ جس طرح انسان کی ترقی غیر محدود ہے، اسی طرح قرآن مجید کا نور بھی غیر محدود ہے۔ بس اتنا کہتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو متقی بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔